آج کل صحابی پہ وہ انگلی اٹھا رہے ہیں جن کے اپنے باپ داداؤں کے پتے نہیں، جن کے اپنے حسب و نسب کے ٹھکانے، وہ صحابہ کے نسبوں کو کھنگال رہے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے. لیکن صحابہ تھے کیا؟ صحابہ تو صحابہ تھے. صحابیات میں سے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ غزوہ خندق کا موقع، 3 طاقتوں نے یکجٹ ہو کر مدینے پہ حملہ کیا. 3 دشمن ایک جٹ ہو گئے، معاہدہ کیا آپس میں کہ ہم تینوں مل کر محمد کو اور اس کے ماننے والوں کو ختم کر دیں گے. مشرکان مکہ، خیبر کے یہودی، مدینے اور اطراف کے عیسائی، 3 طاقتیں یکجٹ ہو گئی ہیں. مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں قلیل اور کم ہے، مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا. آقا نے مدینے کے چاروں طرف خندق کھدوا دی کہ خندق پار کر کے مدینے میں نہ آ سکے. اعلان فرمایا کہ جو جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے. جو نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش کرے. جو ضعیف ہے، بوڑھے ہو گئے، خود جنگ میں نہیں آ سکتے، ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، وہ اپنے اسلحہ، اپنے اوزار، اپنے ہتھیار جو ہے وہ نوجوانوں کو دے. عورتیں اپنے مال سے مدد کریں. حضور کا منادی اعلان کر رہا ہے، لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ہر کوئی حضور کی خدمت میں مال لا رہا ہے. ضعیف العمر اصحاب ہتھیار لا کے حضور کی بارگاہ میں دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، اب ہم سے لڑا نہیں جاتا. حضور یہ ہتھیار ہمارے، یہ زیر بختار، یہ تلواریں، یہ نیزے، یہ تیر، یہ کمان، یہ سب حاضر ہے. حضور نوجوانوں میں ان ہتھیاروں کو، ان اسلحہ کو تقسیم فرماتے ہیں. عورتیں اپنا مال لاتی ہے، زیورات لاتی ہے، یا رسول اللہ اس جہاد میں ہمارا بھی حصہ ہے. راوی حدیث کہتے ہیں حضور سب کو دعا دے رہے تھے کہ تبھی ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ ایک کم عمر نوجوان لڑکی، کم عمر میں ایک دوشیزہ، سفید لباس میں ملبوس، اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے کوئی چیز کو چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے حضور کی خدمت میں آ رہی. چیز کو ایسے چھپایا ہے، سینے سے ایسے چمٹایا جیسے کوئی بڑی قیمتی چیز ہو اور اس کو ڈر ہو کہ کوئی چھین نہ لے مجھ سے. لوگوں نے خیال کیا کہ کوئی سونا وغیرہ، کوئی زیورات لائی ہوں گی، بہت زیادہ زیور کی پوٹلی ہوں گی، اس کے سینے سے چمٹا کے مضبوطی سے چھپا کے لا رہی ہے. وہ نوجوان خاتون، وہ شہزادی آتی ہے حضور کی خدمت میں اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کے منادی کا اعلان کانوں میں سنا. مجھے اعلان پہنچا کہ عورتیں اپنے مال سے، زیورات سے مدد کریں، نوجوان اپنی طاقت سے مدد کریں، ضعیف العمر جو حضرات ہیں وہ اپنے ہتھیار سے مدد کریں. ہر کوئی جنگ میں، جہاد میں حصہ ڈال رہا ہے. اللہ کے نبی آواز میرے کانوں تک پہنچی، میں بھی حاضر ہوئی ہوں. اللہ کے نبی میری طرف سے اس چیز کو قبول فرمائے. سرکار میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، میرے والد جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے، میرے شوہر کی شہادت بھی غزوہ احد میں ہوئی، میرا بھائی بھی غزوہ احد میں مارا گیا. اللہ کے نبی غزوہ احد میں میرا گھر ختم ہو گیا، تمام ہو گیا، میرے گھر میں اب کوئی مرد نہیں. لیکن جس وقت میرا شوہر میدان احد کی طرف نکلا تھا اس وقت میں حاملہ تھی. سرکار اس کے بعد یہ بچہ تولود ہوا ہے. اس نے اپنے سینے سے چادر ہٹائی اور جب چادر ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. جس چیز کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لائی تھی وہ اس کا اپنا شیرخوار دودھ پیتا بچہ. عرض کرتی یا رسول اللہ اس میرے بچے کو آپ جہاد پر لے جائیں. اب اس بچے کے علاوہ کوئی مرد میرے گھر میں نہیں کہ جو میں جہاد پر روانہ کروں. بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، والد نہیں ہے، بس اب یہ میری اپنا لخت جگر، اپنا خون، اپنا گوشت ہے. حضور آپ کی خدمت میں اس بچے کو پیش کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا، سرکار کی آنکھوں میں اس خاتون کے، اس دوشیزہ کے جذبے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ بھی رونے لگے. حضور نے کہا کہ اے میری شہزادی، ہے میری بیٹی، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، تمہارے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہترین اجر کی دعا کرتا ہوں. لیکن اے میری بیٹی، ہے میری شہزادی، ہے میری صاحبزادی، اس بچے کو میں جنگ پر نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ یہ بڑا قبضن بچہ ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، یہ تلوار اٹھا نہیں سکتا، تیر چلا نہیں سکتا. ارے ہتھیار چلانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر دشمن کا تیر آئے تو یہ تیر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اگر دشمن اس پر وار کرے یہ اس وار کو خالی نہیں کر سکتا، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. اے میری بیٹی، اس بچے کو لے جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اس بچے کی اچھی پرورش کرو، اچھا تہذیب
तहजीब और तमद्दुन इसको सिखाओ। जब ये परवान चढ़ जाए, जवान हो जाए और ताकत और कुव्वत का मालिक हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो फिर बहुत सारे जिहाद के मौके आएंगे, फिर किसी जिहाद में इसको रवाना जाओ। इस वक्त मैं इस बच्चे को अपनी खिदमत में ले जाने से अपने आप को कासिर पाता हूँ, इसे अपने साथ ले जाओ। जैसी सरकार ने इनकार फरमाया, वो जब्त ना कर सकी, बेतहाशा रोने लगी और रोते हुए अर्ज करती, अल्लाह के नबी आप फरमाते ये कमसिन बच्चा है, ये किसी काम का नहीं। सरकार मैं तस्लीम करती हूँ, आपने जो कुछ फरमाया सही फरमाया। यकीनन ये तलवार नहीं उठा सकता मेरे आका, यकीनन ये तीर और कमान नहीं चला सकता, ये दुश्मन से अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन हुजूर इस बच्चे में एक बड़ी खूबी है, इसको बेकार ना समझे, इसको किसी काम का ना जाने, बल्कि ये बहुत काम का है। हुजूर इस बच्चे में एक बड़ी अजीम खूबी है जो दूसरे बच्चों में नहीं होती। सरकार, इस बच्चे में खूबी ये है कि जो भी इसके रुखसार को बोसा देता है, जो भी इसके गालों को चूमता है, इस बच्चे की आदत है कि वो उससे मजबूती के साथ चिमट जाता है। अल्लाह के नबी आप इसको अपने साथ जिहाद में ले जाएं, और सरकार जब दुश्मन चारों तरफ से तीर बरसा रहा हो और जब जंग शदीद हो जाए तो आप इस बच्चे को अपने करीब रखना। सरकार इसके रुखसार और गाल पे बोसा देना। जब आप इसको बोसा देंगे ये आपके सीने से चिमट जाएगा और दुश्मन का जो तीर आपकी तरफ आ रहा होगा ये अपने पीठ और अपने सीने पर ले लेगा। इस तरह मेरे आका आप महफूज हो जाओ। अंदाजा लगाइए, ऐसा जज्बा तारीख में किसी कौम में पेश किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि अपने रहनुमा, अपने पैगंबर, अपने रहबर, अपने मावा और मलजा से इतनी मोहब्बत हो कि दूध पीते बच्चे को भी कुर्बान करने पर आमादा हो। ऐसा जज्बा तारीख इस्लाम के अलावा हमें कहीं नजर नहीं आता। मगर आज हमारी कैफियत क्या है? अगर मैं सहाबा के किस्म के वाक़यात बताऊँ तो मुतअद्दिद वाक़यात हैं। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा का वाक़या सुनाया जाए तो वक्त काफ़ी तवील हो जाएगा, जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में अपने बाप को अपने हाथों से कत्ल किया। मौला अली ने अपने मामू को कत्ल किया था, फारूक आज़म ने अपने चचा को कत्ल किया था, हज़रत अली ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान से जंग की थी जब उस वक्त कुफ्र की हालत में था, रसूल का दुश्मन बनकर आया था। सहाबा ने अपने नबी की खातिर न बेटों को देखा, न बाप को देखा, न औलाद को देखा, सिर्फ भी देखा तो ये देखा कि नबी से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत हो जाए, और इस मजबूत रिश्ते को क़यामत तक बाकी रखने के लिए जो भी रिश्तेदार हो, अजीज और अकारीब हो, दुश्मन बनकर आएगा, हम हर रिश्ते को मोहब्बत रसूल को कायम रखने के लिए, काटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज हमारी हालत यह है कि हम नबी पर जान क्या देंगे, हम तो नबी की बात नहीं मानने के तैयार हैं। सहाबा इकराम जब जान देने पे आमादा रहते तो बातें कैसी मानी होंगी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का वाक़या मैंने पढ़ा था, हैरान हो गया था कि ये जुमे के दिन मस्जिद नबवी के लिए की तरफ आते, जुमे का दिन है, आका खुतबा देने के लिए खड़े हो गए, देर हो गई, ताखीर हो गई गुस्ल वगैरह करने में, काम से फारिग होने में, तेजी के साथ आ रहे थे कि कहीं हुजूर का खुतबा ना छूट गया। जब आ रहे थे तो एक सहाबी मस्जिद के अंदर किसी हाजत के तहत खड़े, और खुतबे का एहतराम बहुत होता है, खुतबे में खड़े होना, लोगों को फलाना, ये सब जायज़ नहीं है। गुफ्तगू करना, बात करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब खतीब जुम्मे का खुतबा दे तो कोई किसी को फलांग करना है, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए, कोई किसी से कलाम ना करे, किसी से गुफ्तगू ना करे। किसी ने अगर खुतबे में गुफ्तगू की, बातचीत की, लोगों को फलांगा, फलांग कर आगे आया, जगह अलग उसने तब्दील की, आका फरमाते कि जो जुम्मे में खुतबे में करता उसने जुम्मे के सवाब को गवा दिया, उसने अपने जुमे को ज़ाया और बर्बाद कर दिया। जुमे के खुतबे की बड़ी अहमियत है। एक सहाबी किसी वजह से खड़े हो गए, जब हुजूर ने देखा कि खड़े हुए तो आपने उनको मुखातिब करके कहा कि इजलिस, बैठ जाओ। सरकार ने जोर से कहा इजलिस, आवाज इतने जोर से बाहर तक आई कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद के बाहर थे, सड़क पर थे, वो आवाज अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कानों में पहुंची, वो वहीं बैठ गए। जब खुतबा खत्म हुआ तो तब उठ के आए, सरकार ने खुतबा देते हुए उनको देख लिया, सड़क नजर आती थी मिंबर से। आका ने कहा कि अब्दुल्ला मैंने तुमसे तो नहीं कहा था, तुम क्यों बैठ गए? कहा या रसूलल्लाह आपका हुक्म था, मैंने ये ना देखा कि हुक्म किसे, आपकी आवाज कानों तक पहुंची, और अल्लाह के नबी हम आपके गुलाम हैं, हमारा काम तो वो है कि समीना व अताना, हमने सुना और इताअत की, हमें इससे ज्यादा गरज नहीं कि आपके मुखातिब पहुंचे।
یہ صحابہ کا عالم تھا. اگر ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم نبی کی بات کہاں مانتے؟ شراب ہم پی رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، سٹے ہم لگا رہے ہیں، لوگوں کا مال ہم ہڑپ کر لیتے ہیں. ہمارے نبی نے بتایا کہ کسی کا مال مت دباؤ. مگر سب سے زیادہ آج خیانت کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی. عجیب ذہن بنا رکھا ہے، جس کا لیتے ہیں اس کا دینے کو ہی نہیں تیار. کسی نے کہا کہ جب مانگنے آتا ہے تو فقیروں کی طرح مانگتا ہے، بھکاریوں کی طرح مانگتا ہے، گڑگڑا کے مانگتا ہے، جس تاریخ کو بولو اس تاریخ کو آ کر مانگتا ہے. جب ایک بار لیتا ہے تو پھر ایسا دبا کے بیٹھتا ہے کہ جس کا مال لیا تھا وہ بیچارہ تاریخیں مانگتا ہے اور یہ جج بن کے اس کو تاریخیں دیتا رہتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتح رضویہ شریف میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کے 3 پیسے دبائے، کتنے پیسے؟ 3 پیسے. اب تو 3 پیسے چلتے بھی نہیں ہیں. قیامت کے دن جس کا مال دبایا تھا، جس کے 3 پیسے غصب کیے تھے، اس کی 70 مقبول نمازیں اس کے نام اعمال سے لے کر اسے دے دی جائیں گی جس کے 3 پیسے دبائے تھے. کون سی نماز لی جائیں گی؟ مقبول، جو قبول ہوئی. ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی. جو قبول ہوئی 3 پیسوں کے بعد 70. اب کسی نے اگر کسی کا 1 لاکھ روپے دبا لیا تو سوچو 1 لاکھ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں اور 70 نمازوں سے اس کو ملٹیپلائی کرو. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کسی نے کسی کا بہت زیادہ مال دبایا اور اس کی نمازیں اگر اس کو پوری نہ پڑے، مطلب نمازیں دی جاتی رہی اب پورا خالی ہو گیا ہو اور تب بھی دین باقی رہا، تو آقا نے فرمایا کہ پھر جس کا لیا تھا اس کے گناہ اس کو دیے جائیں. مال دبارے عمروں پہ عمرے، عمروں پہ عمرے، عمروں پہ عمرے، حج پر حج. جس کا مال لیا ہے اس کا دینے کو تیار ہے. سب سے زیادہ آج اگر کوئی ہمارے یہاں کا نوجوان نشے کا عادی ہے تو ہماری قوم کا نوجوان ہے. عجیب عجیب نشے، وہ تو نام بھی مجھے یاد ہی نہیں یار. میں سنتا ہوں ایم ڈی کر کے بھی کوئی نشہ نکلا ہے صاحب. ایم ڈی کے نشے ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان. شراب اور چرس سے تو بہت آگے بڑھ چکے ہیں. تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، لیکن نشہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. شراب سے بڑھ کر نشے ہے یہ کہ ہوش و حواس گم پڑے ہیں، کسی کام کے نہیں. جبکہ نشے کی مذمت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شدید وہی ہے. وہی آقا جن سے محبت کا دعویٰ کرتے، جن کی شفاعت کی امید رکھتے. آقا فرماتے جو شراب پینے کی حالت میں دنیا میں مر جائے، قیامت کے دن بت پوجنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے شراب کا 1 گھونٹ پیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی. اور اگر اس درمیان میں وہ مر جائے 40 دنوں کے درمیان میں 1 گھونٹ شراب پینے کے عوض میں، قیامت کے دن مشرکوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کہیں شراب کا 1 قطرہ گر جائے، شراب کا کہ زمین پر شراب کا 1 قطرہ گر جائے، وہاں گھاس اگے، تو خدا کی قسم میں اپنے جانوروں کو وہاں نہ چراؤں. کسی جگہ شراب کا 1 قطرہ گر جائے، پھر وہاں ایک مینار تعمیر کی جائے اور مجھ سے کوئی کہے کہ اے علی ساری دنیا کی بادشاہت ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہے، اس مینارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کا نام پکارو، خدا کی قسم میں دنیا کی بادشاہت کو ٹھکرا دوں لیکن اس جگہ اللہ کا نام پکارنا گوارا ہے. 1 قطرے کا یہ عالم ہے. پیٹ میں لیٹر لیٹر بھر کی شرابیں بھری پڑی ہوئی اور گھر میں گھوم رہے پھر رہے، تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی، رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ علم سے ہم کوسوں دور. کس برائی پر بولے یار؟ کون سی برائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جتنی برائیاں بنی اسرائیل نے کی نا وہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں. بس فرق یہ ہے کہ پچھلی قوموں پر عذاب اس لیے آ جاتا تھا کہ پچھلے نبیوں نے اپنی امت کی ہلاکت کی دعا کی اور آقا نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا کی. بس سرکار کی رحمت کی وجہ سے بچے ہیں، ورنہ کون سے گناہ ہم نہیں کر رہے ہیں. بدنگاہیاں ہمارے عام ہیں، علم سے ہم کوسوں دور. آج افسوس کے ساتھ میرا یہ اپنا محاسبہ میں بتا رہا ہوں، 90% ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے.
نماز نہیں پڑھنا آتا، نماز کے فرائض پوچھ لو تو نہیں معلوم، وضو کے فرائض پوچھ لو تو نہیں معلوم۔ آپ کو 90% ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن سے غسل کا اگر طریقہ پوچھ لیا جائے تو غسل کرنا نہیں آتا۔ ناپاکی کی حالت میں زندگیاں گزار رہے ہیں، علم سے کوسوں دور۔ مدارسوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں، بڑی بڑی فیسیں دے کر ہم انگریزی پڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن فری میں مدارسوں میں بچوں کی تعلیم کے لیے ہم بھیجنے کے لیے تیار نہیں، جہاں پر کوئی فیس نہیں مانگی جاتی، جہاں مولوی مولانا خوشامدیں کر کے محلے والوں سے اپیلیں کرتا، بھائی خدا کے واسطے اپنے بچوں کو بھیجیے، دین کی تعلیم حاصل کروائیے۔ اور اسکول میں جا کے خوشامدیں کر کے، بھائی ایڈمیشن نہیں ہے، ارے بھائی جتنی فیس بولتی اتنا بولو، فیس کے علاوہ ڈونیشن کتنا چاہیے، ہم ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے بچے کو ایڈمیشن مل جائے۔ 60 سال 50 سال 70 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ علم جو قیامت تک آخرت میں جو کام آنے والا ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کسی سے ممکن ہو وہ لوہے کے جوتے بنا لے، علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا رہے یہاں تک کہ وہ لوہے کے جوتے گھس جائیں، مگر تب بھی وہ علم حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکے نہیں، اور یہ سمجھے کہ میں نے ابھی علم کا ایک کنارہ بھی نہیں پایا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں، وقت کافی ہو گیا ہے، بس یہی اپیل پر میں اختتام کر رہا ہوں۔